وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. صدق الله العظيم. عید کے بعد آج یہ مجلس دوبارہ شروع ہو رہی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ اسے قائم و دائم رکھے. پابندی سے اللہ تعالیٰ اس کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلی اتوار کو شروع ہونی تھی، حضرت شیخ دامت بردارپور کے ساتھ سفر پہ چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بھی نصیب فرمائی. اپنے شیخ کے ساتھ سفر کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اللہ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑنا، صرف اللہ کے لیے اپنے مکان کو چھوڑنا، گھر کی راحتوں کو چھوڑنا. پہلے سے باہر کباب اور بریانی ملے اور گھر میں دال روٹی ملے تو گھر میں آدمی کو راحت نصیب ہوتی ہے، گھر میں آدمی کو وہی چیز اچھی لگتی ہے. آج طبیعت بھی ناساز ہے اور ڈاکٹر نے تو سختی سے منع کیا بیان کرنے کو، لیکن میں نے درس کی اجازت لی ہے تو اس نے کہا 10 منٹ کا ہوتا ہے. میں نے کہا آج وہی میں رات کو درس کر لیتا ہوں. مختصر سی بات درس کروں گا، اللہ تعالیٰ میرے دل میں اتار دے. کوئی مضمون یاد نہیں کر کے آتا، جو بات اللہ تعالیٰ حضرت شیخ دامت بردارپور کی جوتیوں کے صدقے کہلوا دیتے ہیں اور جو طالبین کی طلب کی وجہ سے مال آتا ہے تو وہ پیش کرتا ہوں. میں خود کو صرف ایک واسطہ سمجھتا ہوں اور اللہ اس واسطہ ہونے کو ذریعہ نجات بنا دے. یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، حضرت جبریل امین علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں اپنے انجام کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ تو فرمانے لگے کہ مجھے امید ہے اللہ مجھے معاف فرما دیں گے، کیونکہ اللہ نے یہ آپ کا واسطہ بنایا ہے، آپ سے ملاقات کا واسطہ بنایا ہے، اور اللہ جب آپ کو معاف کریں گے تو مجھے بھی انشاءاللہ معاف کر کے دیں گے. تو یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے کہ کوئی حدیث سنا ہو، کوئی قرآن سنا ہو، وہ اللہ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ اسے جاری و ساری رکھے، اسے قائم و دائم رکھے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کی سچی تڑپ عطا فرمائے. بہت لوگوں کو دین کی تڑپ ہوتی ہے، سمجھ نہیں ہوتی، اور بہت لوگوں کو دین کی سمجھ ہوتی ہے، دین کی تڑپ نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے وہ اپنا بھی نقصان کر دیتے ہیں، دوسروں کا بھی نقصان کر دیتے ہیں. بلو و اغلو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو ایک آدمی بیان کر رہا تھا. تو بیان کے بعد حضرت علی نے پوچھا کہ تمہیں اس چیز کا علم ہے؟ ایک سوال. اس نے یہ بھی سوال کیا تمہیں ناسخ اور منسوخ کا علم ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ میں اس چیز کا علم ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ بہت سے سوالات کیے، لیکن نہیں مجھے تو علم نہیں ہے. غلو و اغلو. تو خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے. جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے اس کے اوپر تو تقریر کیوں کر رہا ہے؟ جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے اس کے اوپر تم بیان کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ ایسا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ سے مانگنی چاہیے، دین کی سمجھ بھی اللہ عطا فرمائے تو دین کی طرف بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. سفر میں بہت سی باتیں ہیں. میں نے ایک بات دیکھی کہ جس مسجد میں نمازی نہیں ہے حضرت شیخ وہاں بھی بیان فرماتے ہیں. 2-3 نمازی مسجد کے نمازی 2-3 حضرت نے وہاں مجلس رکھی. یہی مجلس کل پھر ہو. یہی حضرت کے اپنے احباب بہت سے تھے تو حضرت ان کے سامنے جمعرات کو بھی بیان فرماتے ہیں، اتوار کو بھی بیان فرماتے ہیں، روزانہ
روزانہ بیان ہوتا ہے، روزانہ نصیحت ہوتی ہے۔ حضرت کے خلفاء ساتھ تھے، وہ خود نصیحتیں کرتے ہیں اور حضرت ان کے سامنے وہی نصیحتیں دہرا رہے ہیں۔ کیا ہے؟ تڑپ ہے دین کی، اور یہ نہ صرف سمجھ ہے بلکہ سمجھا بھی نہیں کہ تقریر اللہ کے لیے کی جاتی ہے، تقریر خالق کے لیے کی جاتی ہے، مخلوق کے لیے نہیں بولا جاتا۔ کوئی ایک لفظ مخلوق کے نام سے نہیں نکالا جاتا کہ فلاں آیا ہے وہ داڑھی ملا ہے لہذا آپ داڑھی پر بیان کرنا ہے، فلاں آیا ہے وہ عشق مجازی میں مبتلا ہے اب اس کے مجازی کا ہی بیان کرنا ہے، فلاں آیا ہے وہ فیس بک کے گناہ میں مبتلا ہے، وہ لڑکیوں سے دوستیوں میں مبتلا ہے، اسی کا بیان کرنا ہے۔ تو حضرت شیخ دعوت برکاتہ کے ساتھ جو سفر میں یہ جو بہت سی بنیادی چیز حاصل ہوئی کہ جو بھی بات کرنی ہے اللہ کے لیے کرنی ہے، اگر غصہ کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرنا ہے، اگر محبت دینی ہے تو اللہ کے لیے دینی ہے، اگر کسی کو سخت جواب دینا ہے تو اللہ کے لیے جواب دینا ہے، اگر کسی پر پابندی لگانی ہے تو اللہ کے لیے پابندی لگانی ہے، کسی پر پابندی ہٹانی ہے تو اللہ کے لیے پابندی ہٹانی ہے، کسی کو فون کا بھی منع ہے اور کسی کو میسج کی بھی اجازت ہے، کسی سے بات کرنا منع ہے اور کسی کو بیان کرنے کی اجازت ہے، یہ سب اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو بڑی مغلق قسم کی باتیں ایسی ہی باتوں کی طرف چلا جائے تو حضرت شیخ دعوت برکاتہ کا بیان ان مسجدوں میں ہوتا تھا جس کے 2-3 نمازی ہوتے تھے، اس کے علاوہ نمازی نہیں ہوتے۔ حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہے دودھ نہیں ہوگا تو مکھن کہاں سے نکلے گا، تھوڑا دودھ ہوگا تو مکھن بھی تھوڑا نکلے گا۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ ایک ہو مولانا رومی جیسا ہو۔ شمس تبریز اور روم میں تھے، شام میں تھے، تو پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے، اللہ کی محبت کا درد دل میں ہے، کاش کوئی مجھ سے اس محبت کو حاصل کرے، کوئی مجھ سے اس محبت کو لے، کوئی دل میں جو اللہ سے تعلق ہے وہ اس کو لے، کوئی ہم سے پوچھے اس کا مزہ کیا ہے۔ کسی شخص کو کوئی ڈاکٹر اچھا لگتا ہے تو سب کو بتاتا ہے اس ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اس ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ اگر وہ کسی کا خیر خواہ ہے تو وہ کہتا ہے فلاں کے پاس جانا، کسی اور کے پاس نہیں جانا۔ میرے ایک ماموں ہیں، ان کا ہاتھ ٹوٹا تھا، تو ہمارے گھر میں پردہ ہوا تو وہ کبھی بھی ہمارے گھر میں نہیں آئے، ان کے گھر میں جانا ہی نہیں آئے، فضول لوگ ہیں، پردہ ہے، ان کی بیویوں سے ہمارا پردہ ہے، ان کے گھر میں کبھی نہیں جانا، اور وہ نہیں آئے۔ 5-6 برس گزر گئے۔ ہمارے گھر میں کوئی بڑی اچھی سہولتیں ہیں گاؤں میں جو عام گھروں میں نہیں ہوتی، ہمارے گھر میں وہ ساری سہولتیں، تو سارے خاندان والے ہمارے گھر میں آتے تھے۔ فون نہیں تھا ہمارے گھر میں، فون لگا ہوا تھا، غسل خانے نہیں تھے، واش روم نہیں تھے ہمارے گھر میں، 3 بنے ہوئے تھے، اور پانی نلکے سے بھرتے تھے ہمارے گھر میں، وہ بڑی فل سائز ٹینکی لگی ہوئی تھی، اور مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھر، ہمارا اتنا بڑا پکا سیٹ بنا ہوا تھا، تو آ جاتے تھے تو پردے کے ساتھ جگہ دیتے تھے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ گاؤں والے تو بخیل ہوتے ہیں، تو شہر والے بخیل ہوتے ہیں۔ گاؤں میں جو رات کو 12 بجے مہمان آتے ہیں تو گیلی لکڑی تیل پڑتی ہے نا، گاؤں میں تو وہ کھلا علاقہ ہوتا ہے، فصلیں ہوتی ہیں، مویشی جانور ہوتے ہیں، تو تریل پڑتی ہے زیادہ۔ کراچی میں تو کبھی کبھی پڑتی ہے، وہ بھی رات کے وقت پڑتی ہے، وہاں تو تریل دن 8-9 بجے تک پڑتی رہتی ہے کہ وہ غلہ اور سبزہ زیادہ ہوتا ہے، تو گیلی لکڑیاں۔ رات 12 بجے مہمان آتے تھے، تو ایک بار کیا ہوا، ان کو دن 12 بجے کا ٹائم ملا تھا، دن میں نہیں آ سکتے۔ ہماری دادوں نے چپ کرو، اللہ کی رحمت آئی ہے، چپ کرو، اللہ کی رحمت آئی ہے، جناب
وہ کبھی چولہے کے سامنے نہیں بیٹھے، خوش ہو کے چولہے کے سامنے بیٹھ گئے. تو ایک بڑی مشکل سے اٹھایا، 2 بندوں نے مل کے، جیسے ایک بابا جی آیا خون دینے کے لیے، لگے خون نکالو، ان کا تھوڑا سا خون نکالا تو بے ہوش ہو گئے. اب ان کو خون چڑھایا تو ایک بوتل ادھر چڑھائی، ایک بوتل ادھر چڑھائی. تو جب 2 بوتلیں چڑھ گئی تو پھر 2 بوتلیں اور لگا دی، تو وہ دو بوتلیں پیچھے کر دی. تو تھوڑی دیر بعد جب آنکھ کھولی تو دیکھا، تو کہتے اور کتنا نکالے گا، 4 بوتلیں نکال چکا ہے کتنا. تو وہ بڑی مشکل سے پھر دانتوں کو اٹھایا، تو پھر خود ہم نے لکڑیاں لگائی. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، دن 12 بجے مہمان آ جائے، یار بسکٹ نہیں ہے گھر میں، یار کیا کرے گا. جو دروازے سے کسی طریقے سے کب واپس جانا ہے آپ نے، دروازے سے ان کو واپس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اب ضیوف رحمت، مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، ان کو کھلانے سے اللہ روزی میں اضافہ فرماتے ہیں. دیکھو روزی جو ہے ہاتھ توڑ سے نہیں ملتی. MBA اور BBA اور MS اور BS اور MBBS سے نوکری روزی نہیں ملتی. اگر صبح سے لے کے شام تک بھاگنے سے روزی ملتی ہے تو کل ایک بندہ صبح سے لے کے شام تک ٹاور پہ جا کے بھاگے اور بتائے کہ اس کو کتنی روزی ملی. چلو یہ تو میں نے ایسی 2 نمبر قسم کی مثال دے دی. چلو 1 نمبر قسم کی مثال سنیں. صبح سے لے کے شام تک سارے بھاگتے نہیں بھاگتے. کوئی بندہ 1.5 لاکھ کماتا ہے اور کوئی بندہ 1,500 کماتا ہے. کیوں؟ کیونکہ روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے بھاگنے کا نام روزی حاصل کرنا نہیں ہے، ہماری دوڑ دھوپ کا نام روزی حاصل کرنا نہیں ہے. روزی اللہ کے ہاتھ میں، روزی دینے والے تو اللہ ہے. وہ یتیموں کو ایسے پرورش دلا جاتے ہیں کہ ساری دنیا پیچھے رہ جاتی ہے. ساری دنیا، سارے مسلمان ایک یتیم کے پیچھے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم اور در یتیم یعنی وہ یتیم جو کہ موتی ہے، جس کا یتیم ہونا اس کا موتی ہونے کی علامت ہے. در کہتے ہیں موتی کو، اور یتیم تو کہتے ہیں. کیونکہ یہ وہ یتیم ہے جو موتی ہے، اور یہ تو اپنے باپ اور ماں کے ساتھ بھی موتی نہ بن سکے، موتی کا انسان بھی نہ بن سکے. اللہ اکبر. تو میں سنا رہا تھا مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کے پاس شمس تبریز شام میں تھے، تو ان کے مختلف قسم کی روایات ہیں. ایک روایت ہے کہ ان کے 2 مشائخ تھے، ان میں سے دونوں نے کہا کہ جو تیرے دل میں اللہ کی محبت کا درد ہے نا، اللہ کی محبت کا درد کیا ہوتا ہے. دیکھیں یہ چیز سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ کوئی شخص کو کسی ڈاکٹر سے فائدہ ہوا، تو میں آپ کو سنا رہا تھا اپنے ماموں کی بات. تو ماموں کا ہاتھ ٹوٹا تھا 6 برس پہلے. تو ایسا ہوا میرا بھائی جو ہے وہ کرکٹ کھیل رہا تھا، گھر کی طرف سے اجازت نہیں تھی کرکٹ کھیلنے کی، خبردار جو کرکٹ کھیلے. تو چھپ کے نا وہ جو ساتھ والا گھر ہے وہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو وہ گاؤں میں بہت سا کرائے پہ مکان چڑھتے ہیں، تو ادھر ان کا کافی کھلا تھا، سیم تھا، تو وہاں جا کے کرکٹ کھیلتے تھے. تو گیند آئی دوسرے گھر میں، تو یہ چڑھا نا دروازے اسے دیوار سے چڑھا، تو دیوار سے جو اینٹ وہ 2-3 اینٹیں گری اس کے بازو کے اوپر، اور بازو ٹوٹ گیا. تو وہ اس کو پھر گھر لے کر آئے کہ گھر میں بتایا کہ گرا ہے کہیں، جس دوڑ رہا تھا گر گیا تو اس کا بازو ٹوٹ گیا. تو گھر میں آئے تو وہ ماموں سب سے پہلے آیا، جو 6 سال کبھی گھر میں نہیں ہے، نہ اس کا نماز سے تعلق، نہ اس کا روزے سے تعلق، نہ اس کے کسی نیکی کے کام سے تعلق. سب سے پہلے آیا، دیکھا کہ بازو ٹوٹا ہے، تو اس کو فلاں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، اس نے میرا بازو جوڑا تھا. دیکھیں انسان جو دل میں کسی کا خیر خواہ ہوتا ہے نا، بھلے سے بغض رکھتا ہے، بھلے سے عداوت رکھتا ہے، لیکن جب اس کو اندر درد ہے نا، اس کو اندر درد، بازو کا درد کوئی دکھا سکتا ہے؟ بازو تو ٹھیک ٹھاک ہے، بالکل صحیح ہے، تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا بس. نہیں، درد ہے، اس میں درد ہے، ہڈی کا درد ہے. وہ اس نے چونکہ محسوس کیا نا کہ اس کو درد، یہ بازو ٹوٹنے کا درد کیسا ہوتا ہے،
وہ سب سے پہلے توڑا. اس کو 6 سال کا بغض یاد ہی نہیں رہا, اس کو 6 سال کے اپنے مجاہدے یاد ہی نہیں رہے, 6 سال کے اپنے جو تکلفات تھے وہ سب بھول کے سب سے پہلے پہنچا. دیکھا تو اس کو فلاں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ, ٹریکٹر لے کے آیا, اس میں بٹھا کے لے کے گیا, ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا, خود ہاتھ بازو جڑوایا, اور پھر روزانہ پوچھنے آتا تھا کہ بازو کا کیا ہے. روزانہ 6 سال کا بھی اس نے منہ نہیں دکھایا, وہ روزانہ آتا تھا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ درد کیسا ہوتا ہے, اس کو پتا ہے کہ بازو کا درد کیسا ہوتا ہے. وہ اپنے آشنا کو ڈھونڈتا ہے, جیسے اس کو آشنا نظر آتا ہے وہ سارے تکلفات کو چھوڑ کے ہٹ جاتا ہے. اللہ کی محبت کا درد جس کے دل میں ہوتا ہے نا, پھر دوسروں کو بتانے کا طریقہ ڈھونڈتا ہے, دوسروں کو بتانے کا طریقہ ڈھونڈتا ہے, پھر ان کو بتاتا ہے یہ گند ہے, اس میں نہ جاؤ. اللہ کی محبت کا جو درد ہے بڑا مزیدار ہے, اس کے اندر جو لذت ہے, اس میں جو حلاوت ہے, ساری کائنات کی رس ملائی, ساری کائنات کی چینی, جس میں چینی میں مٹھاس رکھی وہ خود کتنا میٹھا ہوتا ہے. اے دل کی شکر خوش دریا آ کے شکر ساتھ. اے دل یہ بتا کہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا چینی میں جس میں مٹھاس بھری ہے وہ زیادہ میٹھا ہے. ایک عورت بیٹھی تھی, اس کے پاس سانپ بیٹھا ہوا تھا, تو اس کا شوہر ہے کہتا اور جلدی سے ڈس لے, ڈستا کیوں نہیں ہے؟ وہ بھاگا وہاں سے سانپ نے, تو اس نے پکڑ لیا سانپ کو. تو نے ڈسا کیوں نہیں؟ تو سانپ کہتے میں زہر لینے آیا تھا, میں اس سے زہر لینے آیا تھا. ایک آدمی کہتے ہیں یار میں اتنا نشہ کرتا ہوں نا کہ جو مچھر مجھے کاٹ لیتا نا وہ چند دنوں تک ٹند رہتا ہے. اتنا نشہ کرتا تھا, ڈاکٹر کو بتا رہا تھا میں اتنا نشہ کرتا ہوں کہ جو مچھر مجھے کاٹ لیتا نا تو ٹند رہتا ہے 5-6 دن, تو ایسے ایسے گھومتا ہے. یہ تو ایسی میں نے بات کر دی. عورتیں بدنام ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, عورتیں بدنام ہوتی ہیں, لیکن درد بھی وہی سہتی ہیں, درد بھی وہی برداشت کرتی ہیں, اور درد برداشت کر کے اولاد کو پیدا کرتی ہیں. 2 برس تک دودھ پلاتی ہے, اور 2 برس تک وہ بچے کے ساتھ بند کے رہتی ہے, اور 6 مہینے تک وہ بچے کے ساتھ بند کے رہتی ہے. اس کو اس میں تکلیف ہوتی ہے, کبھی الٹی آتی ہے, کبھی خوراک کم ہوتی ہے تو کالی سیاہ ہو جاتی ہے, کبھی دوائیاں کھاتی ہے, کبھی ڈرپیں لگواتی ہے, کبھی کیا, کبھی جن کو سہولت ہوتی ہے. درد بھی وہی سہتی ہے, بدنام بھی وہی ہوتی ہے. کہ عورت بدنام ہے کہ جناب اس نے مرد کو آ کے مرد کی زندگی خراب کر دی ہے. اور یہ جو لطیفے بنے گا عورتوں کے اوپر تو سارے فرضی لطیفے ہیں, کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اصل تو درد عورت برداشت کرتی ہے, اصل تکلیف تو عورت کو ہوتی ہے. یہ قربانی کا ذوالحج کا مہینہ, قربانی میں نے سنایا تھا, الحاجرہ نے چکر لگائے تھے نا, اللہ نے سارے انبیاء کو پیچھے دوڑا دیا. عورت کا بڑا مقام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اقمتہا کثرتہا, عورت کے اندر مزاج کے اندر ٹیڑھا پن اللہ نے رکھا ہے. دیکھیں مزاج میں ٹیڑھا پن جب اللہ نے رکھا ہے تو یہ اس کی خوبصورتی ہے کہ اس کا عیب نہیں ہے. اس کی بناوٹ ہی اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ ٹیڑھی ہے. جیسے پسلیاں اللہ نے مزاج, پسلیاں ٹیڑھی ہیں. اگر پسلیاں سیدھی ہو جائے نا, اگر پسلیاں سیدھی ہو جائے تو نہ موٹر سائیکل ایجاد ہوتا, نہ گاڑی ایجاد ہوتی, نہ سیٹ ایجاد ہوتی, صرف چارپائیاں ایجاد ہوتی. گاڑی ایسی ہو جس پہ چارپائی لگی, وہ بندے ہوتے ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے تو بندے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پسلیوں کو ٹیڑھا بنایا. اگر پسلیاں سیدھی ہوتی ہیں تو ڈاکٹر حضرات جانتے ہیں وہ سانس کیسے لیتی ہے, سانس لینے کا ذریعہ کیسے بنتی ہے. ٹیڑھی چیز جو ہے وہ سکڑ نہیں سکتی, سیدھی چیز جو ہے وہ سکڑ نہیں سکتی, وہ ایسے ہی رہے گی. وہی آگے ہوگی تب تکلیف, پیچھے ہوگی تب تکلیف. اب پسلیاں اللہ نے ٹیڑھی بنائی تو ٹیڑھی چیز جو ہے وہ ڈبل احاطہ لیتی ہے, اوپر کا بھی لیتی ہے, نیچے کا بھی لیتی ہے. وہ ٹیڑھی ہے نا تو اب وہ پھیلتی ہیں سگڑتی ہیں, پھیلتی ہیں سگڑتی ہیں, انسان اس سے سانس لیتا ہے. اگر اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی. اگر اس کو سیدھا کرو گے تو فائدہ نہیں. اقمتہا کثرتہا, اگر تو سیدھا کرے گا تو ٹوٹ جائے گی. تو عورت کو تو اللہ نے انسان کی راحت کا ذریعہ بنایا ہے.
اور وہ انسان کی راحت کا ذریعہ ہے، وہ ذریعہ ہے، وہ اس کو سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا کے گھر میں ہے، حضرت سودا کی عمر ہے 65 برس، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ کے گھر میں ہے، حضرت سودا آگے، حضرت سودا کی عمر ہے 65 برس، حضرت عائشہ کی عمر ہے 15 برس۔ اب کیا ہے، حضرت سودا ہاتھ میں حلوہ لے کر آئے، سوئے حلوہ، آٹے کا حلوہ بنا ہوا، حضرت سودا لے کر آئے، حضرت عائشہ کو بڑا غصہ چڑھا ہے، یہ کیا طریقہ ہے میری بات میں، میری باری کے طرح حلوہ لے کر آئے، اب ہے میرے پاس دل اس کی طرف ہوگا، یہ تو کوئی طریقہ نہیں۔ تو کیا کیا، وہ حلوہ لے کے ان کے منہ پہ لگا دیا، حلوہ لے کے ان کے منہ پہ مار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تو آپ نے فرمایا سودا اب تم حلوہ لو اور عائشہ کے منہ پر لگاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھیل دیکھ رہے کہ تاکہ بدلہ برابر ہو جائے۔ ایک لے کر آئی، حضرت عائشہ نے برتن توڑ دیا، فرمایا آپ اس برتن کا عوض ادا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے، کچھ نہیں کہہ رہے، کچھ بھی نہیں کہہ رہے۔ یہ ہمیں اخلاق سکھانا ہے۔ حضرت حفصہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے، حفصہ اٹھی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، موجود نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو غصہ ہے، میری باری میں کسی اور کے پاس چلے گی، کنڈی لگا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دروازہ بجایا، میں دروازہ نہیں کھولتی، میں دروازہ کھولو، میں ہوں، تو آپ میری باری میں کسی اور کے پاس گئے تھے، تو میں اللہ کا نبی ہوں، میں تیرے ساتھ بے انصافی کروں؟ نہیں، آپ کسی اور کے پاس گئے تھے۔ آپ نے یہ نہیں کہا اللہ کا کہے تجھ پہ نازل ہوگا، آپ ہنستے رہے، دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، اپنی بیوی کو پیار محبت سے مناتے رہے کہ غصہ تم دو، دروازہ کھولو، مجھ کو یقین کرو۔ یہاں پر وہ آڑ نہیں لی جیسے وہ سلمان بن عبد الملک، وہ بڑا کنجوس بڑا کنجوس تھا، وہ یہ تھا آل رسول میں سے، بادشاہ کی اولاد، عبد الملک بن مروان کی اولاد میں سے تھا، بادشاہ کی اولاد۔ تو ایک محدث کے پاس پڑھنے جاتے تھے، اس نے کہا کہ اندر کب جانے دوں گا جب مجھے 2 دانک دو گے۔ 2 دانک 1 درم کا 8واں حصہ ہوتا ہے، 1 درم میں 16 دانک ہوتے ہیں، تو 16 دانک میں سے 2 دانک دے دو تو 8واں حصہ، 1 درم کا 8واں حصہ، یعنی کہ مجھے 20 پیسے دے دو، میں تمہیں جانے دوں گا۔ آج کے زمانے میں 5 روپے دے دو، 2 روپے کے 2 سکے دے دو، میں تمہیں جانے دوں گا۔ یہ اللہ نے یار تجھے پتہ نہیں میں طالب علم، مجھے پتہ نہیں ہے طالب علم کی رعایت رکھی جاتی ہے، کوئی ضرورت نہیں مجھے واسطہ دینے کی طالب علمی کا، 2 دانے کی لے کے چھوڑ، تجھے پتہ نہیں ہے میں حدیث کا طالب علم ہوں، کچھ بھی نہیں چھوڑوں گا، 2 دانے تو دوں گا۔ تو نہیں جانتا میں بادشاہ کی اولاد ہوں، تو ہوگا بادشاہ کی اولاد، مجھے جب تک 2 دانے نہیں دے گا تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ تو تجھے پتہ ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوں، تو جس کے خاندان سے مرضی تو 2 دانے دے گا جب اندر جائے گا، ورنہ نہیں جائے گا، ورنہ تو نہیں جائے گا۔ کہنے لگے کہ اس کو دیکھو، اس کے پاس ہزاروں دینار ہیں، ایک دینار کے اندر 15 درہم ہوتے ہیں، اور اس کے پاس ہزاروں دینار ہوتے تھے، اور کہنے لگے یہ صرف 2 دانک دینے کے لیے اس نے 4 اتنے بڑے واسطے دیے، صرف 2 دانک، منت ترلے کر رہا ہے کسی طریقے سے 2 دانک بچ جائے۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رہے ہیں، بہلا رہے ہیں، یہ سمجھو میری بات، سمجھو۔ پھر حضرت حفصہ نے کہی بات مانی اور پھر دروازہ کھولا تو آپ مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ یہاں بیوی تھوڑی دیر دروازہ کھولنے میں دیر کرتے، پتہ نہیں دھوپ نہ کھڑو، اتنی گرمی ہے، 40 ڈگری وہ آیا ہے ٹیمپریچر، اور میں گرمی میں کھڑو، پسینے آ رہے تو دروازہ نہیں کھولتا، حالانکہ گھر کے اندر پہنچا ہوا ہے، پنکھا لگا ہوا ہے، اور یہاں رات کا وقت ہے، اور الزام کی طرح کی بات کی جا رہی ہے، اور کس کے اوپر؟ سید الانبیاء کے اوپر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ گھر میں داخل ہوئے ہوں اور مسکراتے ہوئے داخل نہ ہوئے ہوں۔ پتہ نہیں کیا بات ہے۔
بھائی یہ ہے کہ درد ہو تو آدمی اس چیز کو سمجھتا ہے، سمجھاتا ہے۔ اللہ کی محبت کا درد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے پیارے ہیں، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ یہی چاہتے تھے کہ میں یہ درد کسی کو دوں، کسی کو پتہ چلے۔ جیسے میں نے آپ کو قصہ سنایا کہ وہ دوڑ کر آئے، جب کسی کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی نا تو اس کو یہ مرنے والی اور گلنے والی اور سڑنے والی لڑکیوں کے پیچھے مرنے کا دل نہیں چاہے گا۔ یہ جو لڑکیاں جن کو دیکھ کے آدمی کا میٹر گھوم جاتا ہے، کسی طریقے سے شادی کروں گا تو اس سے کروں گا، اس کے علاوہ کسی سے نہیں کروں گا۔ یقین کریں میری مسجد سے مغرب کے وقت کاٹ آیا میرے پاس اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے۔ میرے ساتھ ایک باہر عورت آئی ہے کہ ایک لڑکی آئی ہے باہر، کہہ رہی میری مولوی صاحب سے ملاقات کراؤ، اتنا رو رہی ہے کہ میں بھی رونا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھی ہم کیوں ملاقات کریں؟ سوال نہ پردے میں مل سکتے نہ کسی اور ذریعے سے، ہم ہرگز نہیں ملیں گے۔ اللہ کے واسطے وہ بہت تڑپ رہی ہے، وہ مسجد کے گیٹ کے سامنے بیٹھ گئی، کسی امیر کی اولاد لگتی ہے اور اس نے یہ حل کر لیا، رو رو کے کہنے مجھے ملوا دو، میں بہت دور سے آئی ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم نہیں ملتے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس کو کہا کہ یہ تو نہیں ملے گا، اس کو ملے گا تو شیخ سے جوتیاں پڑیں گی، سیدھی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ اگر نے ملا تو شیخ سے سیدھا ہے وہ مرغا بنا دیں گے، کہ چل بیٹا تجھے میں اصلاح کرواتا ہوں تیرے سے۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ایسا شیخ لیا۔ تو وہ میری یہ تو نے فون کیا، یہ گھر میں آ گیا، یہ مسئلہ ہے۔ میں نے کہا چلو فون پہ بات کرو، فون پہ تو بات کر سکتے ہیں۔ میرا بھی مختصر بتاؤ، کہا کہ میں فلاں بڑے علاقے میں، کراچی کا سب سے بڑا علاقہ آپ سمجھ سکتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، میں وہاں کی رہنے والی ہوں۔ اس لڑکے سے میں نے شادی کی، یہ میرے پیچھے، اس نے مجھے واٹس ایپ پر اور پتہ نہیں کہاں کہاں پکچر بھیجی کہ گلے میں پھندا ڈالا ہوگا اور لٹکنے والا ہے اور نیچے سے کرسی پھینکنے والا ہے کہ مجھ سے شادی کرنی تو میں مرنے لگا ہوں، اور ایسا، اور فیس بک پہ اسٹیٹس ڈال دیے کل میری ڈیتھ کا، آپ کو یہاں پہ ویڈیو بھیجیں گے، فلاں کی ذمہ داری لگا دی ہے، فلاں۔ جذباتی ہو کے والدین سے، وہ بھی کھاتا پیتا اور یونیورسٹی میں کلیش ہو گیا، آپس میں ٹکراؤ ہو گیا آپس، لیکن شیطان غالب آ گیا تو میں نے شادی کر لی ہے۔ میری شادی کو صرف 35 دن ہوئے ہیں، اس بندے نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ میرے ماں باپ مجھے بلانے کو تیار نہیں ہے، میرا شوہر مجھے بلانے کو تیار نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میرے والدین کہتے ہیں تو گھر سے بھاگی، اب نکل جائے یہاں سے۔ کیا ہوتا ہے؟ یہی انجام ہوتا ہے عشق مجازی کا۔ ہمارے محلے کا لڑکا 19 برس کی عمر، مجھے وہاں کے کوئی بڑے آدمی انہوں نے بتایا، اور ان کا بھتیجا 19 برس کی عمر اور زہر کی گولیاں کھا لی۔ جو گولیاں کھائی کہتا اس کا آخری میسج تھا، آخری میسج یہ تھا، لے میں تجھے مر کے دکھا رہا ہوں۔ 19 برس کیا عمر تھی؟ جب انسان الٹا لٹکا ہوتا ہے تو وہ کتنا ہی سمجھدار کیوں نہ ہو، اس کو ساری دنیا الٹی نظر آتی ہے۔ وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کیوں نہ بن جائے عقل کے حساب سے، ایٹم بم سے کوئی ڈبل چیز، کوئی ہائیڈروجن بم ایجاد کیوں نہ کر لے، جب وہ الٹا کھڑا ہوتا ہے نا، اس کو ساری دنیا الٹی ہی نظر آئے گی، کبھی سیدھی نظر نہیں آ سکتی۔ یہ حرام عشق کے اندر یہ خاصیت ہے کہ یہ دماغ کو الٹا کر دیتا ہے۔ جب انسان کا دماغ الٹا ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ نے قسمیں کھائی ہے بھائی کی، اللہ نے قسمیں کھائی ہے والدین کی، ان والدین کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، اپنے اہل تعلق کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ مولوی تو ویسے ہی دشمن ہوتے ہیں نا، مولوی تو ویسے ایسے لوگوں کو دشمن نظر آتے ہیں، یہ تو ٹکیانوسی باتیں کرتے ہیں، ٹکوسلی باتیں کرتے ہیں، وہی پرانی باتیں کرتے ہیں۔ یہ ہے باتیں پرانی، مولوی کی نہیں ہے، مولا کی ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے وفی آذاننا وقر، وہ اپنے کانوں میں ڈانٹ ڈال دیتے تھے، ہمارے کانوں میں تو ڈانٹ ڈالے ہو، ہم تو سننا ہی نہیں ہے، اگر سنیں گے تو ایک کان سے سنیں گے دوسرے سے نکال دیں گے۔ بھائی یہ حقیقت ہے، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں سنا رہا، میں قرآن سے بتا رہا ہوں، پھر اس طرف چلوں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ بہت لمبا ہو گیا، میں تو 10 منٹ بات کرنی تھی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی محبت کا درد حاصل کریں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ایک تعلق ہو جائے۔ دیکھیں ہر ایک کو اپنی ماں سے ایک تعلق ہوتا ہے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مردہ ہو، ایک دل کا تعلق ہوتا ہے، کچھ سمجھا نہیں سکتا تعلق کیا ہے۔ ہر ایک کو اپنے والد سے ایک تعلق ہوتا ہے، نفرت ہو محبت ہو ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے۔ ہر آدمی کو کسی دوسرے سے کوئی نہ کوئی ایک تعلق ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے۔ آپ وہ تعلق نہیں بتا سکتے، بس میں یہ بتانے آیا ہوں، یہ درد اللہ سے تعلق ہے۔ یہ اللہ سے تعلق ہے کہ میرا اللہ میری اس بات سے راضی ہوگا، میرا اللہ میری اس بات سے راضی نہیں ہوگا۔ اس چیز کا اگر کسی کو خیال آتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا اللہ سے تعلق ہے، اگر اس کا خیال کسی کو نہیں آتا اس کا مطلب ہے اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ میری اس بات سے اللہ خوش ہوں گے ناراض ہوں گے، اگر اس کو اس پر اللہ کا خیال آتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا اللہ سے تعلق ہے، اور اگر نہیں آتا تو اس کا اللہ سے تعلق نہیں ہے۔ یہ کوئی مباح چیز نہیں ہے، یہ فرض ہے، یہ تعلق حاصل کرنا فرض ہے۔ فرض جیسے نماز فرض ہے ایسے یہ بھی فرض ہے، جیسے مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا فرض ہے ایسے یہ بھی فرض ہے۔ جو شخص اس فرض کا تارک ہوتا ہے وہ گناہ کا مرتکب ہے۔ جی ہاں، میں نہیں کہہ رہا ہے کسی طالب سے معلوم کر لیں، میں کوئی اپنی طرف سے بنا ہوا مسئلہ نہیں آپ کو بتا رہا۔ یہ انسان کو جب یہ چیز حاصل نہیں ہوتی تو وہ غافل ہوتا ہے، تو یہ غفلت سارے گناہوں کی جڑ ہوتی ہے، سارے گناہوں کی جڑ ہوتی ہے۔ یہ بات بہت وسیع ہے، بہت طویل ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ہزاروں واقعات موجود ہیں۔ میں انشاءاللہ واقعات آپ کو سناؤں گا، بہت سے واقعات ہیں، انشاءاللہ کسی وقت آپ کو بتاؤں گا۔ بھائی بات یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ سے تعلق حاصل کریں، اللہ سے تعلق حاصل کرنے کے لیے مجلس ہے، اس کے لیے میں یہ فکر آپ کو، یہ فکر مجھے سب سے پہلے تو مجھے حاصل ہو، اس فکر مجھے ہم سب کو حاصل ہو جائے، اس کے لیے ہم بیٹھتے ہیں، اس کے لیے خط لکھا جاتا ہے۔ مجھے یہ فکر حاصل نہیں ہے، کیسے حاصل ہو؟ اس کی فکر حاصل کرنے کے لیے نماز کی اصلاح کی جاتی ہے، اس کی فکر حاصل کرنے کے لیے ذکر کی اصلاح کی جاتی ہے، اس کی فکر حاصل کرنے کے لیے معاملات کی اصلاح کی جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں معاملات کی اصلاح صرف یہ ہے شادی کے اندر فلاں مسئلہ ہو رہا ہے کروں جاؤں یا نہیں کروں، ہم سمجھتے ہیں اصلاح صرف یہ ہے کہ گھر کے اندر فلاں چیز پکاؤں یا نہیں پکاؤں، ہم سمجھتے ہیں اصلاح صرف یہ ہے کہ بیان میں جاؤں یا نہیں جاؤں۔ یہ صرف اصلاح نہیں ہے، اس چیز کا نام اصلاح نہیں ہے، یہ اصلاح کا ایک حصہ ہے۔ اصلاح یہ ہے کہ میرا اللہ سے تعلق کتنا مضبوط ہے، اللہ سے تعلق کتنا کمزور ہے۔ دیکھیں کسی آدمی کا ایک میں حصی مثال دیتا ہوں، کسی کے گھر میں بجلی کا مسئلہ ہے تو اس کا کے الیکٹرک کے کسی مینیجر سے تعلق کیسا ہے اس پہ غور کرتا ہے۔ دنیا کس کی بنائی ہوئی؟ اللہ کی بنائی ہوئی۔ دنیا کا مال و متاع کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ زندگی، دولت، حسن، معاملات، تعلقات یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پر اللہ سے تعلق بڑھانے کی کوشش کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے۔ دیکھیں کسی کو شنواری زیادہ پسند ہے، ابھی آپ غور سے دیکھیں گے، کسی کو شنواری زیادہ پسند ہے، کسی کو بہاری زیادہ پسند ہے، کسی کو کوفتے زیادہ پسند ہے، کسی کو قورمے زیادہ پسند ہے، کسی کو گورمے زیادہ پسند ہے، کسی کو کچھ پسند ہے، کسی کو کچھ پسند ہے۔ تو جس کو جتنا جو چیز پسند ہوتی ہے وہ زیادہ اس دکان پہ جاتا ہے نا؟ جس کو جتنی جو چیز پسند ہوتی ہے وہ اپنا گوشت لے کر بھی اسی دکان میں جاتا ہے، اپنا گوشت نہ بھی ہو تب بھی اسی دکان میں جاتا ہے۔ آج کل لوگ گوشت لے کے جاتے ہیں نا، ایک صاحب نے خواب دیکھا
کہ جنت کے اندر لوگوں کے جانور گھوم رہے ہیں. کہتا میرا بکرا تھا. وہ تیرا بکرا بندہ ہوا وہ چل نہیں سکتا. کہتا کیوں؟ پھر اس کی ایک ٹانگ نہیں ہے. تو پوچھا تو یہ ٹانگ کہاں کا تیرے فریج میں رکھی ہوئی ہے. لوگ لے کر بھی جمع کرنا منع نہیں کر سکتے ہیں, کوئی منع نہیں. ہمارے ایک مولوی صاحب تھے, وہ میں ترغیب نہیں دے رہا, ایسے آپ کو رعایتاً سنا دوں, شاید کوئی مولوی بیچارہ غریب ہو تو اس کو یہ پیغام پہنچ جائے تو سمجھ میں آ جائے. اس کے بعد جو بھی گوشت آتا تھا نا تو اس کی 12 کے حساب سے تھیلیاں بناتا تھا. تو بطور مثال 24 تھیلیاں بن گئی یا 12 تھیلیاں بن گئی, ہر مہینے ایک تھیلی استعمال کرتا. کہتا 12 مہینے میرا یہ گوشت چلتا ہے. ہر مہینے کہنے لگا کہ میری تنخواہ ہے 5,000 روپیہ, اس تنخواہ کے اندر میں گوشت نہیں کھا سکتا, لہذا میں پھر اس طریقے سے اپنے بچوں کا, اپنے گھر والوں کی صحت کا خیال رکھتا ہوں یا صحت خراب کرتا ہوں, یا آپ انہیں خود سمجھ سکتے ہیں. تو بھائی میں یہ تو ایک میں نے آپ کو ایسی مثال دی. گوشت ہم رکھ سکتے ہیں, لیکن ہم اس دکان پہ جاتے ہیں جس کا ذائقہ ہمیں زیادہ پسند ہے, اور تو کوئی دوسرا ایسے پہچان کرتا ہے یار یہ فلاں دکان پہ جاتا ہے کیا, کھڈا مارکیٹ اس لیے جاتا ہے کہ وہاں کے اس کو رول زیادہ پسند ہے. میں اس لیے لے رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو کھانے پینے کا بڑا شوقین ہے, تو وہ غور سے سن لیں گے, تو غور سے سنیں گے تو اللہ مال بھی بھیجیں گے. تو کھڈا مارکیٹ کے رول اس کو بہت پسند ہے. کیسے پسند ہے جی؟ وہ روزانہ وہاں پہنچا ہوتا ہے. جاوید کی نہاری اس کو سب سے زیادہ پسند ہے. کیوں جی؟ کیوں؟ روزانہ یہ وہاں پہنچا ہوتا ہے. آدمی کا تعلق بتاتا ہے کہ وہ کس کو پسند کرتا ہے. لیکن ہمارا اللہ سے تعلق کتنا ہے یہ کبھی ہماری ذات سے نظر آیا؟ کبھی ہمارے تعلق سے نظر آیا؟ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ یبن آدم انی لک محب, کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں, کہ میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, تو بھی تم مجھ سے محبت کیا جا سکتا. اللہ آدم سے شکوہ کر رہے ہیں, بندوں سے, مجھ سے اور آپ سے شکوہ کر رہے ہیں, اے آدم کی اولاد میں تجھ سے محبت. صحیح حدیث ہے, عبرانی کی روایت ہے, اے ابن آدم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, تو بھی تو مجھ سے محبت کیا کر. آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے آدمی کبھی دائیں دیکھتے ہیں, کبھی بائیں دیکھتے ہیں, کبھی یہ پف بناتا ہے, کبھی وہ پف بناتا ہے, اور پھر 24 تصویریں لگی. مجھے نہیں پتا کتنی تصویریں, کافی ساری لگی ہے, میں نے اندازہ لگا 24 ہوں گی. تو یہ والا پف بناؤ جس کے درمیان میں ٹنڈ ہے اور سائڈوں پہ بال ہیں, اور ہمارے مسلمان بنا رہے ہیں وہی والا پف بنا رہے ہیں. میں نے تھوڑا الٹا بولا ہے تاکہ آپ کو ہنسی آ جائے کہ درمیان میں بال اور سائڈوں پہ ٹنڈ ہو. اچھا لگتا ہے, ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. کیوں؟ تو جی فلانے نے اسٹائل بنایا, ہمیں اچھا لگتا ہے کیونکہ ہم اس سے متاثر ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر نہیں ہے. حضرت فاطمہ انتقال ہونے لگا, غسل کیا, کپڑے منگوائے, کفن پہنا, اور قبلہ رخی, کہنے لگی اپنے خادمہ سے کہ اب میں جانے لگی ہوں, علی کو بتا دینا میرا غسل ہو گیا, میں نے کفن پہن لیا, اور مجھے چارپائی کے اوپر چھجا بنایا تھا, مجھے اس چارپائی میں لے کر جانا تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ محمد کی بیٹی لمبے کرتی تھی یا چھوٹے کرتی تھی. ہماری مائیں تو اتنا پردہ کرتی ہیں, ہمارے لیے نمونہ تو یہ ہے فاطمہ ہے, نہ کہ انگریزوں کی وہ عورتیں جن کے پیچھے ہمارے لباس تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. پاجامے چھوٹے ہوتے ہوتے اٹھتے جا رہے ہیں, قمیضیں چھوٹی ہوتی. یہ کیا ہے؟ یہ کون ہمیں سکھا رہا ہے؟ جس چیز پر ہمیں پہلے ہنسی آتی تھی, جس چیز کے اوپر ہمیں پہلے یہ کیا ہے؟ جن کپڑوں کے پیچھے پہلے کتے لگ جاتے تھے, لگتے تھے نہیں لگتے تھے, آج وہ ہمارے معاشرے کا شعار بنے ہوئے, اور دھڑلے سے وہ استعمال کرتے ہیں. شرم بھی نہیں آتی کہ میں کس کو للکار رہا ہوں. ایسے تنگ کپڑے ہماری مائیں بہنیں ہمارے سامنے پہن کے جا رہی ہوتی ہیں, اور ہم نہیں روک سکتے کیونکہ اس کے ذریعے سے فلاں لڑکی کو پٹوانا ہے, اس کے ذریعے سے فلاں کا نمبر لینا ہے, اس کے ذریعے سے فلاں کی آئی ڈی پتہ کرنی ہے, تو اس سے لنک بنانا ہے, تو اس سے حرام مزے لیتے ہیں. کیا ہے؟ اپنے مزے کی خاطر جو عورت ننگی ہوتی ہے وہ کبھی عزت نہیں پاتی,
ننگا انسان کبھی بھی عزت سے نہیں دیکھا جاتا، لیکن ہم انہی کو عزت دار سمجھتے ہیں جو ننگے ہو کے پھر رہے ہیں. ہم تو نہیں سمجھتے، پھر ان کا لباس کیوں پہنتے ہیں، ان کے عادات اور اطوار کیوں اپناتے ہیں. بھئی کسی کو حقیر سمجھنا جائز نہیں ہے، قطعاً ہم کسی کو حقیر نہیں سمجھ رہے. ایک بتا رہا ہوں کہ بھئی اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. اللہ جو ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں وہ ہم سے اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں کہ بھی ایسا نہ کرو، میرے محبوب کی طرح بن کے آؤ. مجھے تنقید کرنا ذرا اچھا نہیں لگتا، نہ میں کرتا ہوں نہ مجھ سے ہوتی ہے، لیکن جو بھی بات کر رہا ہوں بھائی اللہ کے لیے کر رہا ہوں. کوئی داڑھی مڈانے والا بیان میں آ جاتا ہے، کوئی بے نمازی بیان میں آتا ہے، تو ہم کبھی بھی اس کو پکڑ کے بیان نہیں کرتے کہ تو نے ایسے کیا ہوا ہے. بس جو بات اللہ دل میں ڈالتے ہیں، اللہ سمجھتے ہیں کہ اس بات سے اس کو نفع ہوگا، وہ ہم سے کہلوا دیتے ہیں. ورنہ میں کوئی رٹ کے تو نہیں آیا آپ کے سامنے ہوں، صبح سے ان کے سامنے میں کوئی رٹ کے نہیں آیا، نہ رٹ کے آتا ہوں، نہ میں بڑے اجازت دیتے ہیں. بھئی یہ باتیں ہیں. اللہ سے تعلق حاصل کریں. اگر اللہ سے تعلق نہ بنا، اگر اللہ سے تعلق نہ بنا، یقین کریں جنت میں بھی رونا آئے گا کہ اللہ آپ سے تعلق کیوں نہیں بنا. ایک حدیث سنا کے ختم کرتا ہوں. تو آپ لوگوں کا اخلاص ہے کہ اللہ تعالیٰ مال بھیج رہے، دونوں کا اخلاص نہیں ہے. جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے. رضوان سے کہیں گے پردہ ہٹاؤ. جب پردہ ہٹے گا تو ایسے فرشتے ہوں گے کہ وہ فرشتے اللہ نے حیت سجدہ میں پیدا فرمائے ہیں. وہ لاکھوں کروڑوں سال سے 25 لاکھ سے سائنسدان کہتے ہیں 25 لاکھ سال ہو گئے زمین کو بنے ہوئے، کائنات کو بنے ہوئے. چلو 25 لاکھ یہ کرو، اور 25 لاکھ سال اس سے پہلے کے لاکھوں برس ہو گئے کائنات کو وجود میں آئے ہوئے. اور ان لاکھوں برسوں کے اندر اللہ نے ایک فرشتے کو پیدا کیا جو لاکھوں برسوں سے ایک سجدے میں ہے. اور قیامت آئے گی، قیامت ختم ہو جائے گی، جنت جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، اور پھر جنت کے اندر سارے مزے لے کر جنتی جب اللہ کا دیدار کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں سالوں کے بعد آئیں گے، وہ فرشتہ اس وقت سے لے کے کروڑوں اربوں برس گزر چکے ہوں گے، سجدے میں ہوں گے. یہ فرشتوں کی پوری جماعتیں ہوں گی. جب اللہ دیدار کرائیں گے تو اٹھ کے دیکھیں گے اور کہیں گے اے اللہ، ہم نے تجھے اتنا لمبا سجدہ کیا لیکن ہم سے آپ کو سجدہ کرنے کا ایک ذرہ برابر حق ادا نہیں ہوا. ہم تو 5 سیکنڈ کا سجدہ کرتے ہیں، کوئی 10 سیکنڈ کا، کوئی زیادہ ہو تو آدھے گھنٹے کا سجدہ کر لیں گے. تو اللہ تو اتنے پیارے ہیں، تو اس کے ساتھ اس کی پیار اور محبت کے سامنے ہم اپنی جوانی کی بڈھے ہو کے داڑھی رکھیں گے، بڈھے ہو کے نمازیں پڑھیں گے. اور بھائی پھر تو کرسی پر بیٹھ کے پڑھنا پڑے گا، سجدہ بھی نیچے نہیں کر سکیں گے، کمر بھی نہیں، بس تھوڑا سا جھک کے سجدہ کر لیا. وہ اللہ کے سامنے سر اس کے قدموں میں رکھنے کی خواہش دل میں لے کر مر جائیں گے. کوشش کریں گے تب بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے. ہمارے حضرت فرماتے تھے جب سجدہ کرے گا نا تو آواز نکلے گی، وضو ٹوٹ جائے گا. جب سجدہ کرے گا تو سجدہ کر ہی نہیں سکے گا. پھر مفتی صاحب کہیں گے تو بیٹھ کے کرسی پر بیٹھ کے سجدہ کر لیا کر بھائی، ورنہ تیرے اگلے سجدے محال ہو جائیں گے. اپنی زور کو نہ دیکھیں، زاری کو دیکھیں. اللہ زور سے نہیں ملتے، زاری سے ملتے، راضی سے ملتے. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے والا، عمل کرنے والا بنائے. یہ درد اللہ والوں کے پاس آنے جانے سے ملتا ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الوجہ کہا ہے یقیناً کبھی اور کوتاہی کے ساتھ آپ معاف فرمانے والے ہیں، معافی کی درخواست کرتے ہیں، آپ معاف فرماتے ہیں. اللہ اس مل بیٹھنے سے محض آپ کی رضا مخصوص ہے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ ہماری بخشش کا سماجی بیٹھنے کو بنا دیجیے. اے اللہ جو لوگ بھی آئے ہیں صرف آپ کا نام سننے آئے ہیں، صرف آپ کی محبت کے اندر آئے ہیں. اے اللہ مجھ سمیت کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے، مجھ سمیت کسی ایک کو محروم نہ فرمائیے. اللہ جو لوگ بیمار ہیں، کسی پریشانی مصیبت میں مبتلا ہے، اللہ شفا کے لیے عطا فرمائیے.
جو لوگ کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہے، اے اللہ مرض کی دوا کرنا تو ایک سبب ہے، آپ مسبب الاسباب ہیں، آپ بغیر سبب کی بھی صحت عطا فرما سکتے ہیں۔ مجھے اور ہم سب کو صحت کلی عطا فرمائیے، اپنی اصلاح کروانے والا بنائیے، دین کی سچی کڑک عطا فرمائیے، اپنے شیخ اپنے مشائخ کا سچا ادب عطا فرمائیے، ان کی ناقدری ہونے سے بچا لیجیے، اے اللہ ان کی ناقدری ہونے سے بچا لیجیے۔ بہت سے لوگ شیخ سے تعلق بھی رکھتے ہیں لیکن ایسی ناقدری کرتے ہیں جس کی ناقدری سے شیخ کو تکلیف ہوتی ہے، نہ کوئی رابطہ، نہ کوئی پوچھنا، نہ کوئی بتانا۔ اے اللہ ایسی نوبت سے منصوبے تم سب کو بچا لیجیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير محمد وعلى